وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء درس نمبر 392 آیت 105 سے 113 تک. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. اور کفار کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا. اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، اور تم خدا سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے، اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 105. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. ہم نے بے شک آپ کی طرف ایک کتاب، سچی کتاب نازل فرمائی ہے. لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، انصاف کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا ہے. ولا تکن للخائنین خصیما، آپ بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں. وقتی طور پہ شان نزول کے مطابق اس کا جو مخاطب ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ دراصل یہ مسلمان حاکم کے لیے ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو. حضور کے بارے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. اور بہرحال جو کہ وضاحت تھی میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کر دی تھی کہ ایک واقعہ ہے، اور اس میں بظاہر حالات اور قرائن، حالات جو تھے یعنی مقدمہ بظاہر ایک طرح کا ہونے والا تھا اور حقیقت کچھ اور تھی. تو اس کے بارے میں ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. اس میں ایک نقطہ ہمارے لیے یہ ہے کہ کتاب اللہ کے ذریعے ہمارے فیصلے ہونے چاہیے، اور ہمیں کسی خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے کی حاکم کو ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے اگر حاکم پھر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم. یہ وہی تقریباً آیت ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنے دل میں دغا رکھتے ہیں. خیانت لفظی ترجمہ یختانون انفسہم، اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. دراصل منافق جو ہے وہ خائن ہوتا ہے، اور خیانت وہ کرتا ہے اپنے آپ سے کرتا ہے.
یہ بات نوٹ کر لیں، وہ خیانت کرتا ہے اپنے آپ سے کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لا یحب من کان خوانا اسیما، جو شخص یعنی خائن ہے اور گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ من حیث القوم اگر دیکھیں سامعین کرام، ہم ایک خائن قوم ہیں اور گناہ گار قوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پسند نہیں فرماتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو بڑے امانت دار ہیں، ہم تو گناہ گار نہیں ہیں۔ آپ کی تو رگ رگ میں یہ خیانت جو ہے اس قوم کی رگ رگ میں پلا دی گئی ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کیونکہ ہم نے آخرت کا انکار کر دیا ہے عملی طور پہ۔ اب ہماری زندگی جو ہے وہ خائن ہے۔ دیکھیں آیات قرآنی تو آیات قرآنی ہے، سبحان اللہ۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام تو کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بظاہر تو ایک خاص واقعہ ہے، لیکن اس میں ہمارا حال ہے، آج کا حال ہے ہمارا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو بڑے خائن ہو اے لوگو، تم نے تو مجھ سے میری امانت میں تم خیانت کر رہے ہو، کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بتائیے آپ مجھے۔ گناہوں میں ہمارا جو ہے لمحہ لمحہ جو ہے گناہ میں گزر رہا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا نا، تھوڑا سا میں اشارہ دے دیتا ہوں۔ دیکھیں اصل بات ہوتی ہے آپ کی زندگی کی بنیاد اگر تقویٰ پہ ہے، ایمان باللہ پہ ہے، پھر تو ایک الگ بات ہے، پھر تو آپ کا لمحہ لمحہ جو ہے وہ عبادت میں گزرتا ہے، اللہ کی بندگی میں گزرتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اور واقعی ایسا نہیں ہے، ایمان باللہ اور تقویٰ یہ تو ہمیں چھو کے بھی نہیں گزرے، اور نہ ہم یہ منزلیں یعنی ہمارے تو خواب و خیال میں بھی نہیں یہ منزلیں تقویٰ کی اور ایمان کی۔ بہرحال تو خوانا اسیما، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ہر خیانت کرنے والے گناہ گار کو میں پسند نہیں کرتا۔ یعنی پسند نہیں کرتا تو ناپسند کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم ایک مقبوض قوم ہیں، اللہ کی غضب یافتہ قوم ہے، اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے لوگوں سے تو ہم چھپاتے ہیں اور اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ یستخفون من الناس، اب اللہ سے یعنی لوگوں سے ہم چھپاتے ہیں اپنے گناہ جو ہے۔ دیکھیں ہم لوگوں سے گناہ چھپ کے کرتے ہیں، جو ایسے خاص گناہ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو معلوم ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن گناہ جو ہے آپ چھپ کے کرنا پسند کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اب رشوت جو ہے آپ لیتے ہیں تو یہ دھڑلنے سے تو نہیں لیتے، وہ ٹیبل کے نیچے سے لیتے ہیں، آہستہ سے وہ معاملات طے ہوتے ہیں، افسران اور ان کے ٹاؤٹ وغیرہ جو ہیں وہ رشوت کے معاملات طے، اور وہ پھر کوئی لفافے میں ادھر ادھر کر کے وہ کر لیتا ہے۔ اللہ، تو ہم چھپاتے ہیں لوگوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو ہم نہیں چھپا سکتے۔ اور ہماری جو مجلسیں ہیں وہ تو اللہ کی مرضی کے خلاف قائم ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے دوستانے یارانے دوستانے تعلقات، یہ تو غیر اللہ پہ کی بنیاد ہے، دنیاوی بنیاد پہ ہیں ہمارے۔ یہ شخص میرا کولیگ ہے، یہ میرا دفتر میں ہے، یہ میرا افسر ہے، آپ ان سے تحفے تحائف لیتے دیتے ہیں۔ پھر آپ یہ نوجوان جو ہے اپنے سے لوگوں کے یعنی اپنے سے لڑکوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، اور ہماری مجلسوں میں وہ باتیں ہوتی ہیں جس سے اللہ راضی نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور ہا انتم ہاؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم وہ لوگ ہو جو جھگڑتے ہو ان سے، یعنی ہا انتم ہاؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یعنی اے مجرم کا ساتھ دینے والو،
تم یہاں تو ان کا ساتھ دے دو گے، ان کے ساتھ کچہری میں بھی چلے جاؤ گے، عدالت میں بھی چلے جاؤ گے اور فیصلہ اپنے حق میں لے لو گے، لیکن مجھے یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ سے کون جھگڑے گا ان کی طرف سے؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یا ان کا وکیل کون ہوگا؟ یہاں تو آپ وکیل بنا لیتے ہیں، ایک شخص قاتل ہے، وکیل کو بھی معلوم ہوتا ہے لیکن وہ اس کی وکالت کر کے اس کو پھانسی کے تختے سے بچا لیتا ہے، لیکن یہ قاتل جو ہے یہ قیامت کے دن آیا یہ وکیل وہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچا لے گا؟ نہیں بچائے گا۔ یہ دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، اور اگر آپ اس کو ایک واقعے کے ساتھ منسوب کر کے اس پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، اور ہم نے تو ایسے ہی سلوک کیا ہوا ہے۔ قرآن کو تو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، لیکن میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مطلب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج کے واقعات میں قرآن کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں، آیا ہم مجرموں کا ساتھ دے رہے ہیں یا مجرموں کے خلاف کھڑے ہیں؟ بلکہ ہم خود مجرم ہیں، مجرموں کو ساتھ کیا دیں گے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یہ اب بڑی پتے کی بات ہے آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، کہ جس نے گناہ کیا، من یعمل، کوئی برا فعل کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، یجد اللہ غفور الرحیمہ، اللہ تعالیٰ کو وہ بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اور یہ توبہ جو ہے، در توبہ جو ہے سامعین اکرام کھلا ہوا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ جو بھی ہیں آپ باز آ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، ایمان لے آئیں اللہ پہ، یعنی یقین کر لیں کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، پھر جائیں، رخ اس طرف کر لیں، تو آپ کے گزشتہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ بات التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو یہ بڑا اچھا موقع ہے سامعین کرام اپنے آپ کو بخشوانے کا۔ قیامت میں یہ موقع ہمارے پاس نہیں ہوگا، وہاں تو اگر یہ ساری دنیا کسی اکیلے آدمی کی ہو جائے اور وہ فدیے میں دینا چاہے اس دنیا کو بھی اور اس کی مثل اور بھی اس کے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ یہ قرآنی آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہی حق میں کرتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یعنی کسی کا مال کھا لیا تو بس ہمیں فائدہ ہو گیا، اس کو نقصان ہو گیا، اس کو تو نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوتا ہے اسے۔ تو لیکن گناہ کرنے والا دراصل خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یہاں یہ بات ہمارا تو یقین نہیں آتا، اور مجھے بھی یہ باتیں کرتے ہوئے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یار یہ تو لوگ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ان کا تو توبہ کا موڈ ہی نہیں ہے، اور گناہوں میں تو یہ پھنسے رہنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن تو میں نے سنانا ہے اور وہ میں سنا رہا ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے سب باتوں کا۔ اے انسان تمہاری ہر بات اور تمہارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو بھی گناہ کرے گا، خطا کرے یا گناہ کرے، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا، پھر کسی بے گناہ پر تہمت لگا دے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار لے لیا، اٹھا لیا۔ فقد احتمل، اس نے اٹھا لیا بہتان، یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے گناہ کیا، من یکسب خطیئتن، جو خطا کرے یا گناہ کرے اور پھر بے گناہ پہ تہمت لگا دے کہ یہ کام اس نے کیا ہے، تو اس نے ایک بہتان، اور بہتان جو ہے وہ غیبت سے بڑا درجہ رہتا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اگر نہ ہوتی تو
لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ایک گروہ تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی چکا تھا۔ وما یضلون الا انفسہم، وہ یعنی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے لیکن اپنے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا ہر ایک کرتا ہے۔ اور وما یضرونک من شیء، اور آپ کو کا وہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے آپ پہ کتاب اور حکمت۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور تمہیں وہ علم دیا ہے جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا فضل تم پہ بہت بڑا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھیں ہم اپنی طرف کنورٹ کریں تو اس میں ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے ہی آپ کاروبار زندگی جو ہے وہ صحیح طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم، یعنی بہت سے لوگ جو ہیں یعنی مومن کو گمراہ کرنے کی طاغوتی قوتیں مومن کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، شیطانی قوتیں، طاغوتی قوتیں، نفس ہے آپ کا، بیرونی قوتیں، تو وہ آپ کو غلط فہمی میں ڈالتی ہیں۔ شیطان آپ کو فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، لیکن جو بھی ایسی شیطانی قوتیں ہیں یہ اپنا نقصان کرتی ہیں۔ کوئی اگر ساتھی آپ کو بہکا رہا ہے، مثال کے طور پہ غلط فہمی میں ڈال رہا ہے یا گمراہی کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ ایمان والے کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ تو صاحب ایمان شخص ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے ہم پہ، اور حکمت اور دانائی کی کتابیں، اور جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ تو بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پہ۔ تو بہرحال یہ آیات ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ امن یکون علیہم وکیلا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔
وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ سنا دیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ پہ نازل کی ہے کتاب سچ کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا ہے، یعنی جو حق آپ کو معلوم ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور بددیانت لوگوں کے ساتھ کی طرف سے جھگڑنے والا نہ ہو۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرف سے مت جھگڑو جو اپنے دل میں دغا رکھتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، جو شخص دغا باز ہے اور گناہ گار ہے بے شک اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ رات کو ایسی باتوں کے مشورے کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔ أَأَنتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور تم لوگ تو مجرموں کی طرف سے دنیا میں، تم لوگ تو ایسے ہو، ہاں انتم ہاؤلائے، تم ایسے ہو، جادل تم، کہ تم جھگڑا کر لیا تم نے مجرم کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان کی طرف سے، اللہ سے کون جھگڑے گا؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یا ان کا کون وکیل ہوگا؟ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو کوئی برا فعل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، اللہ کو بخشنے والا مہربان پالے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ خدا کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو، اور دیکھو دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور خدا سے بخشش مانگنا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ خدا خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور خدا سے نہیں چھپتے، حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور خدا ان کے تمام کاموں پر احاطہ کیے ہوئے ہے. ہَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، قیامت کو ان کی طرف سے خدا کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر خدا سے بخشش مانگے تو خدا کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متہم کر دے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اگر تم پر خدا کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں،
اور خدا نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم جانتے نہیں تھے، اور تم پر خدا کا بڑا فضل ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔